الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 2 جنوری 2024 بروز منگل بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ النور آیت نمبر 1 سے لے کر 2 تک جاری رہے گی، اور اس کی آج یہ پہلی قسط ہے۔ کل بھی اسی پر درس ہوگا، کہو انشاءاللہ، انہی 2 آیات پر۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے۔ یہاں سورۃ انزلنا میں مبتدا محذوف ہے، یعنی مبتدا محذوف نکالیں گے، ایک لفظ اس میں سے حذف سمجھیں گے۔ وہ کیا؟ ای ہذہ سورۃ انزلنا، یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے۔ وفرضناہا، اور ہم نے اس میں وفرضناہا، اور ہم نے اس کو متعین کیا۔ اب یہ جو فرضنا ہے یہاں فرض لغوی معنی میں ہے، انزلنا کا معنی یہ ہوگا کہ اس کے الفاظ اتارے ہیں، اور وفرضناہا کا معنی مفہوم یہ ہوگا کہ اس میں جو احکام ہیں وہ ہم نے متعین کیے ہیں۔ یہ فرض اصطلاحی معنی میں نہیں ہے جیسے کہ نماز فرض ہے، کیونکہ سورۃ النور میں بعض چیزیں فرض ہیں، بعض واجب ہیں، اور بعض سنن ہیں، بعض مستحبات ہیں۔ تو یہاں فرض اس معنی میں اصطلاحی معنی میں بھی اصطلاحی فرض مراد نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اتاری ہم نے اس صورت کے اندر واضح آیتیں واضح آیتیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس کو یاد رکھو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، وہ عورت جو زنا کرے، وہ آدمی جو زنا کرے، پس مارا کرو ان میں سے ہر ایک کو 100 جلدۃ، 100 کوڑے۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، الزانی والزانیۃ، الزانیۃ والزانی، الزانیۃ چونکہ صفت کا صیغہ آ رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر جو لام آ گیا وہ ہوا ہے کہ وہ الذی کے معنی میں ہے۔ وہ جو لام آیا ہے وہ الذی کے معنی میں ہے، ای التی تزنی والذی یزنی، وہ عورت جو زنا کرے، وہ مرد جو زنا کرے، فجلدوا کل واحد منہما، پس تم مارا کرو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے، 100 جلدۃ، 100 کوڑے مارنا۔ یہ جلدہ یلجدو، جلدہ یجلدو، کوڑا مارنا، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور آگے فرمایا کہ لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، تمہیں ان دونوں کے ساتھ شفقت، اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے ساتھ شفقت اللہ کے قانون میں، یعنی کوڑے مارنے میں ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، تمہیں اللہ کے دین میں نرمی کرنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں، کوئی رافت، کوئی شفقت، کوئی اس پہ رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فی دین اللہ، یہ معاملہ ہے اللہ کے دین کا۔ اور آگے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، تو فرمایا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو چاہیے کہ حاضر ہو ان کی سزا کے موقع پر مومنین میں سے ایک بڑا گروہ، یعنی یہ جو سزا ہے نا یہ چھپ چھپ کے نہیں دینی۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، چاہیے کہ حاضر ہوں ان کی سزا کے وقت، اس موقع پر، تاکہ ساری دنیا دیکھے، اور جو دیکھتا جائے وہ عبرت پکڑتا جائے، کیونکہ اندر چھپ کے تم آپ کسی کو جوتی بھی مار لیں وہ پرواہ نہیں ہے، اور باہر نکل کے اگر آپ نے کسی کو تھپڑ بھی مارا تو وہ ساری زندگی بھول سکتا نہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا سورۃ النور کی
دوسری آیت میں کہ الزانیۃ والزانی، کیوں نہیں مولوی صاحب یہی ہے، سنتے پہ ہو ماشاءاللہ، الزانیۃ والزانی، یہاں پہلا مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا ہے اور بولو مرد کا ذکر بعد میں کیا ہے، وگرنہ قرآن کا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں مردوں کو خطاب ہوتا ہے عورتیں اس میں شامل ہیں، بولو عورتیں اس میں شامل ہیں، مگر کہیں کہیں عورتوں کو علیحدہ ذکر بھی کیا گیا ہے، جیسے ان المسلمین والمسلمات، اس میں 10 صفات بیان ہوئی ہیں اور عورتوں کا الگ ذکر ہے اور مردوں کا، پر مردوں کا ذکر پہلے ہے اور بولو عورتوں کا ذکر ہے، کیونکہ خواتین کا یہ اصرار تھا اور مطالبہ تھا کہ ہمارا ذکر بھی قرآن میں آنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں عورتوں کو علیحدہ ذکر کیا گیا ہے، مثلا چوری کے معاملے میں آیت میں ہے والسارق، السارق والسارقۃ، السارق والسارقۃ، اس میں مرد چور کا ذکر پہلے ہے اور عورت چورنی کا ذکر ہے، بولو تو صحیح نا، مرد چور، کیونکہ چوری تو بہادری کا کام ہے، بڑا یہ جناب بھاگنا شاگنا یہ عورتیں عام کر سکتی، مگر اس وقت جب بچپن میں یہ پڑھا کہ مرد چور اور چورنی عورتیں، تو ہم حیران ہوتے تھے کہ اس وقت تو عورتیں چوری، بولو تو صحیح نا، عورتیں نہیں چوری ہے، نہیں سی بھی ملائی لا کے کھا گئی اپنے گھروں ہی، نہیں سمجھ لے، خامن دے پیسے لکا کے براہمن نو دیتے، یہ تو جاری ہے اور بڑی دیر تو جاری ہے اور قیامت تک ختم ہو سکتا، چوری ماں نو دیتے، بہنوں نو دیتے وغیرہ وغیرہ، یا اپنے اولاد کو باپ سے چوری پیسے دینے شروع کر دیے، مگر اب قرآن کی صداقت سمجھ آ رہی ہے کہ جیسے مردوں کے گروہ ہیں چوروں کے، عورتوں بھی کی گروپ بن چکے ہیں، عورتیں بھی فل چوری کر رہی ہیں اور بڑی بڑی کمال کی چوریاں کر رہی ہیں، بینک روبری کر رہی ہیں عورتیں، گھروں میں جا کر لوٹ مار کر رہی ہیں عورتیں، قتل و غارت گری پر اتر آئی ہیں عورتیں، اب تو سارے کام عورتوں نے بھی شروع کر دیے، مگر چوری کے معاملے میں مرد کا ذکر پہلے ہے اور عورتوں کا ذکر بعد میں ہے، مگر زنا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر پہلے کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مردوں سے یہ فعل صادر ہوتا رہتا ہے، عورت سے بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس عورت سے یہ فعل صادر ہو جائے وہ تا زندگی کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہے، وہ مر جاتی ہے پر یہ بات اس سے نہیں اترتی، اس لیے اللہ نے اس معاملے میں ان کا ذکر پہلے رکھا ہے کہ کام تو مردوں پر بھی حرام ہے، پر اے عورتوں تم تو ذرا اس سے زیادہ بچ کے رہا کرو۔ نمبر 2، عورتوں میں حیا کا غلبہ زیادہ ہے، بولو عورتوں میں حیا کا غلبہ مردوں سے، یہ ہم نے تجربے سے بھی دیکھا ہے، علماء نے بھی لکھا ہے، مرد کہہ دیتا ہے کہ فلاں بیوی مجھے بڑی پسند ہے، کبھی عورت نہیں کہتی فلاں بندہ مجھے بڑا پسند ہے، حیا کی وجہ سے، بولو کس کی وجہ سے؟ یہ بے وقوف کچھ کر نہیں سکتا پر کہہ دیتا ہے فلاں دی بیوی بڑی سونی ہے، فلاں دی بیٹی تو میرے دل میں اتر گئی، پر کبھی عورت یہ نہیں کہتی کہ فلاں مرد کو دیکھا تو بس میں تو مر گئی، مجھ سے تو رہا ہی نہیں جا رہا وغیرہ وغیرہ، اس لیے ان کا ذکر پہلے کر دیا گیا کہ تم اپنی حیا کی پہرے داری زیادہ کرو، اپنی حیا کی زیادہ لاج رکھو، اس لیے ان کا ذکر پہلے کر دیا گیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مرد تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، بولو مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، مگر عورت تو دوسری شادی بھی خامد کے ہوتے ہوئے بولو کر سکتی نہیں، کیوں نہیں کر سکتی؟ کہ نسب کا پتہ ہی نہیں رہے گا، کیونکہ ہونتے آ گئی ہے نا ساڈا جسم ساڈی مرضی، وہ پوچھتی پھر رہی ہیں کہ جی تم تو وہاں بھی جا کے 72 لے لو گے، نہیں سمجھے ہو، وہاں بھی جا کے اور یہاں بھی تم 4 لیے پھرتے ہو، تو ہمیں کیا ملا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں تو اللہ سے پوچھو، اللہ نے دینی ہے، بولو کس نے دینی ہے؟ اللہ سے بات کر لو، ہم سے بات کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ جنت میں ہر نعمت کس نے دینی ہے؟ کوئی ماں باپ کا دخل عمل ہے؟ کوئی خاندان بہن بھائیوں کی پابندی؟ تو وہ تو تم اللہ سے بات کرو، اگر تم نے جنت میں جانا ہے تو، اور جانا ہی نہیں تو قصہ ہی ختم، پھر تو تم بک بک کرتی رہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا، پھر تو تم حبائل الشیطان تم شیطان کی رسیاں ہو، پھر جو مرضی کرو۔
پر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کے 2 خاوند ہوں تو بچہ کس کا بتاؤ گی؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ بچہ کس کا بتاؤ گی؟ اس کا، اس کا، گورے کا، کالے کا، غریب کا، امیر کا۔ لہذا اسلام پورے ملت اسلامیہ کے نسب کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ ایک خامد تو ادھر بھی کرے گا تو کہے گا میرا، ادھر بھی کہے گا تو میرا، وہ تو 4 جگہ کہہ سکتا ہے، پر یہ 4 بیویوں کی، 4 خامدوں کی بیوی ہو کر کسی کو بچہ کسی کی طرف منسوب کر سکتی نہیں۔ اچھا جی، زنا اسلام میں بہت بڑا جرم ہے، شرک بہت بڑا جرم ہے، اور کسی کو قتل کرنا یہ بولو نا یار بہت بڑا جرم ہے اسلام میں، اور ڈاکہ مارنا یہ اسلام میں بہت بڑا، اس کی سزا بھی قرآن نے بیان کی ہے، قتل کی سزا بھی قرآن نے بیان کی ہے، اور چوری کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، یہ حکم اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ نمبر 5، زنا بہت بڑا جرم ہے، اس لیے زنا کی مذمت بھی اللہ خود قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اور زانی کی سزا بھی خود قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ اگر انشاءاللہ کل اس پر بحث ہوگی کہ زانی کی سزا کیا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ زنا کی آیت میں عورت کا ذکر پہلے ہے اور بولو بھئی مرد کا ذکر ہے۔ اس کی وجوہات میں سے ایک اور وجہ بھی ہے کہ اکثر عورتوں کی رضا ہوتی ہے تو یہ فعل ہوتا ہے، اگر عورت راضی نہ ہو تو بندہ سب کچھ چاہتے ہوئے بھی کچھ کر سکتا، یہ کچھ کرے گی، راضی ہوگی، اجازت دے گی تب ہوگا۔ اس لیے الزانیۃ والزانی، اس میں عورتوں کا ذکر پہلے ہے اور مردوں کا ذکر ہے کہ مرد تو بے لگام گھوڑا ہے، مگر عورتوں تمہیں خیال کرنا چاہیے، تم خود بھی بچ کے رہو، اپنا دامن بھی بچا کے رہو۔ تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ زنا بہت بڑا جرم ہے، اب اس پہ متعلق حدیث پاک چند احادیث سنیے بڑے غور سے۔ نمبر 1، نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، دمدار آواز سے پڑھا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا کمزوری ہے ماشاءاللہ، گج کے پڑھا کرو، چھل آوے پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت زنا کی کثرت ہوگی اور بے نسب بچوں کی بھی کثرت ہوگی۔ توجہ کرنا، بے نسب بچوں کی، جب زنا کثرت سے ہوگا تو ایسے بچوں کی بھی کثرت ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے کہ لوگ قرب قیامت اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، اپنی بیویوں سے۔ محدثین فرماتے ہیں اس کی پہلی وجہ کہ لوگ غلط راستے سے بیویوں سے خواہش پوری کریں گے، لواطت کریں گے بیویوں سے، اور ایسے بڑے بڑے معاملات آ رہے ہیں، بڑے بڑے سوال آ رہے ہیں۔ ہمارے ایک مفتی صاحب نے بتایا کہ مجھ سے ایک لڑکی نے رو کر فون کر کے پوچھا کہ میرا خامد غلط راستے سے خواہش پوری کرتا ہے، میں انکار کرتی ہوں تو کہتا طلاق دے دوں گا، اب بتائیے میں کیا کروں؟ تو مفتی صاحب نے کہا بیٹی طلاق لے لو مگر یہ گناہ نہ کرنا، ایسے جانور سے طلاق لے لو، ان کے ساتھ نباہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے، یہ بھی زنا ہی ہے، اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ طلاق دیں گے اور شام کو صلح کر لیں گے۔ نہیں سمجھے ہو تسی؟ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، میرا علاقہ جانگلی ہے، پیدائشی علاقہ بہاول نگر ہے، تو لوگ روزانہ 8 مرتبہ بیویوں کو طلاق دیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے روٹی جا مڑ تینو ترائے طلاق ہے نہیں، اور شام کو پھر کٹھے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی تم نے طلاق دے ہن بال کدے جاون، ہن بالاں نو کھوہ وچ سٹیے، تے میں کیا اس انا آئی ہوں جس طلاقاں پہ دیندا آئی ہوں، بڑھ مرے تیری بیڑی ڈبے، تو اس نو کی سمجھتے طلاقاں دتیاں نہیں، وہ وڈل طلاقاں دیندے راتی مڑ کٹھے ہوئے ہوندے نے۔ تو نکاح، اچھا ایک یہاں حدیث اور بھی ہے، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح میں اور طلاق میں مذاق بھی کوئی نہیں، اگر کسی نے مذاق میں بھی بیوی کو طلاق دی ہے تو ہو گئی۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ سمینہ پیرزادہ اور اس کا خاوند جو ہے، اس نے ڈرامے میں، یہ چونکہ میاں بیوی تھے تو ایک سین میں طلاق دی اور کہا کہ ہم نے تو ایکٹنگ کی ہے، ہم نے کوئی طلاق ہے، تو تمام علماء نے کہا یہ ہو گئی،
اس میں کوئی ایکٹنگ ویکٹنگ ہے؟ نکاح نکاح ہے، طلاق ہے، اس میں کوئی مذاق نہیں، اور قسم میں بھی کوئی مذاق نہیں۔ جس نے حلف اٹھایا حلف ہو گیا، اب وہ کہا جی میں نے تو فلمی طور پہ اٹھایا ہے، میں نے تو مذاق میں، تو ان چیزوں میں بولو بھائی کوئی مذاق ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ طلاق دیتے ہیں، اور یہ جو بڑی داڑھیوں والے، کیا میں کہوں، سخت لفظ کہنے کو دل نہیں کرتا، قرآن حدیث کے ٹھیکیدار، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، غیر مقلد، وہ اتنی بڑی داڑھی سے فتویٰ، کوئی 20 بار بھی طلاق دے دے وہ کہنا ایک ہی ہوئی ہے، تیری بیوی ہے جا کے لے آ، اور وہ شام کو لے آتا ہے۔ اور اللہ کی قسم یہ زنا سے بھی بدتر ہے، میرے آگے قرآن پڑھا ہے، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ اپنی بیوی سے زنا کر رہا ہے، اور زنا کو جو حلال سمجھ رہا ہے، تو بولو مسلمان بھی اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ حلال والے، وہ بے نسبے ہیں، بے نکاح ہیں، تو یہ بے نکاحی اولاد ہے۔ ایک سنی اپنی بیوی کو بے وقوفی سے فوری طلاق دیتا ہے، بھابی سے فتویٰ لاتا ہے، اور پھر وہ سنیوں میں رہتا، پھر وہ بھابی ہو جاتا ہے، اور وہ ماشاءاللہ جمتا ہے۔ ہن وہ جڑے بے نکاح جمے نے بھابڑے، وہ ساڑی گل سن دے، نہ انہوں نے بولن دی تمیز ہے، نہ سنن دی تمیز ہے۔ اسی انہوں نے بولن تو سمجھ جانے ہیں کہ ماشاءاللہ طلاق تو بعد صلح دی پیداوار ہے، یہ نکاح والی پیداوار ہے، تو یہ حضور نے فرمایا کثرت ہوگی ان کی، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ قرآن میں طلاق دینے کا سارا ذکر ہے، اور بھابی آگے کہتا ہے، مجھ سے کہتے ہیں، ایک آیا او جی ایک امام کہندا ہے رفع دین نہ کرو، 3 جگہ تے نا، اور 4 کہندے نے، باقی 3 کہندے نے کرو، تے تیناں دی منیے دا ایک دی منیے۔ میں کہا ساڈا آپس دا معاملہ ہے، بالکل تسی نہیں سمجھے۔ میں کہا ایک کہے رفع الوجدین کر، 3 کہن نہ کر، وہ 3 بھی ساڈے ایک بھی ساڈا، وہ یار کو بولو تو صحیح، وہ 3 بھی ساڈے تے ایک بھی، یہ ہے ساڈا آپس دا مقلدین دا مسئلہ، تانوں کی تکلیف ہے؟ نہیں جی تسی 3 دی مان لو۔ میں کہا طلاق ایک کی مجلس وچ کٹھیاں 3 بیوی نو دے دیو، 4 امام کہندے نے کہ نکاح ختم، ایتھے کیوں نہیں مندے ہو؟ نہیں سمجھے؟ کہندا ہے تواڈے مقلداں دا مسئلہ ہے۔ میں کہا پھر وہ بھی ساڈے مقلداں دا مسئلہ ہے، آپ آرام نال تشریف رکھو جتھے ہے ہو۔ اور بعض لوگ او جی مولوی صاحب میں اپنی بیوی نو کٹھیاں 3 طلاقاں دے بیٹھا ہاں، جلدی جلدی راہ کڈو نہیں تے میں بھابی ہو جانا ہے۔ میں کہا جی شیعہ وچ بھی کوئی نہیں ہوئی، ادھر ہو جاؤ، تو اسلام ڈیگ لے گا؟ انج دھمکیاں لا کے مسئلے پوچھتے ہو، او جی مینوں دسو نہیں تے میں بھابی ہو چلیا جے۔ میں کہا ہو جا، ہن تیری ساڈے جگہ بچی بھی کیڑی ہے؟ پہلے تو بے وقوفہ طلاق دیتی ہے، ہن تینوں بڑی یاد آ رہی ہے، ہن پکا رہے۔ تو حضور کے دور میں جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، حضور نے نکاح ختم کروایا، صحابہ نے بھی بولو ختم کروایا۔ حضرت امام حسن نے بہت ساری طلاق اپنی بیویوں کو دی، کیونکہ ان کی شادیاں بہت زیادہ تھیں، تو وہ ایک بار کٹھی دے دیتے تھے اور دوبارہ اس سے نکاح نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ ہو گیا مسئلہ پہلا کہ کثرت زنا ہوگی اور لوگ اپنی بیویوں سے بھی زنا کریں گے، اس کی میں نے تھوڑی سی شرح کر دی۔ دوسرا، یہ حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں اس سے ابن ماجہ، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، اور حدیث نمبر 1379۔ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو زنا سے بچو، کیونکہ اس میں 6 مصیبتیں ہیں، 6 عذاب ہیں، 3 دنیا میں ہیں اور بولو 3 آخرت میں ہیں۔ فرمایا جو 3 دنیا میں عذاب نازل ہوتے ہیں زانی پر، نمبر 1 اللہ اس کے چہرے کی رونق ختم کر دیتا ہے، بولو اس کے چہرے کی رونق ہے۔ زانیہ عورت جتنا مرضی پوری دنیا کا میک اپ کر لے، شریف آدمی دیکھے گا تو نفرت سے دیکھے گا، لعنت اس کے چہرے پر برس رہی ہوتی ہے۔ کبھی بھی یہ عورتیں حسین بن سکتی حسین وہی ہے جو شرم و حیا کی چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے، خواہ وہ رنگ کی کالی ہو یا گوری ہو۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کی وجہ سے اللہ تم پر غربت مسلط کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں آ رہا ہے الزنا یورث الفقر، کہ زنا تمہیں فقیر کر دے گا۔ اس کی وجہ
کہ زانیہ عورت کی نظر مال پر ہوتی ہے اور بیوی کی نظر شوہر کی وفا پر ہوتی ہے. اس کو تو صرف مال سے غرض ہے، جبکہ نکاح والی عورت بیوی کو صرف مال پر نظر نہیں ہوتی، خاوند کے کمال پر بھی نظر ہوتی ہے. اچھا جی، نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی کی عمر اللہ کم کر دیتا ہے. ہاں جی، اس کو ذلیل و خوار کر کے گندی موت دیتا ہے. اور فرمایا جو آخرت میں اس پر 3 مصیبتیں نازل ہوں گی تو نمبر 1 اللہ اس پر ناراض ہوگا، نمبر 2 فرمایا حساب اس کا بہت برا ہوگا، نمبر 3 فرمایا اس کو ہمیشہ دوزخ میں جلنا پڑے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعہ میں مجھ پر میری امت کے اعمال 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں، پس زنا کرنے والوں پر اللہ کا سب سے زیادہ غضب نازل ہو رہا ہے. یہ میں دیکھ رہا ہوں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے جس کو آپ شب برات شریف کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میری امت پر کرم کی نظر فرماتا ہے، ہر اس مومن کو بخش دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، مگر 5 افراد کی بخشش شب برات میں بھی نہیں ہوتی اور بولو بھائی لیلۃ القدر کی رات میں بھی نہیں ہوتی. نمبر 1 جادوگر، نمبر 2 کاہن، یہ کاہن یہ لکیریں دے کے حال بتانے والے الو کے پٹھے، نمبر 3 والدین کا نافرمان، نمبر 4 ہمیشہ شراب پینے والا، اور نمبر 5 بار بار زنا کرنے والا. اس کی بخشش بولو بھائی لیلۃ القدر کی رات بھی نہیں ہو سکتی. نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف میں حضور کا خواب موجود ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اس میں دیکھا کہ ایک تنور کی طرح ایک بڑا سا سوراخ ہے اور اس کے اوپر کا حصہ تنگ ہے، نیچے کا حصہ کھلا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے اور لوگ تنور میں وہ گر رہے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی ننگی، مرد بھی ننگے، اور وہ آگ ان کو جلاتی ہے اور یہ شعلے سے اوپر جاتے ہیں، اوپر جا کے دوبارہ جسم اللہ پھر صحیح کر دیتا ہے، پھر گرتے ہیں، پھر جناب جلایا جاتا ہے اور چیخیں مار رہے ہیں، حال کر رہے ہیں، دھاڑیں نکل رہی ہیں. میں نے پوچھا جبریل و میکائیل سے کہ یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد ہیں اور زنا کرنے والی عورتوں کی سزا ہے جو اللہ آپ کو دکھا رہا ہے. کہو استغفر اللہ. ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک حدیث میں 9 عورتوں کا ذکر ہے، ایک میں 10 کا ذکر ہے کہ 10 اور عورتوں سے زنا کرنا اور ایک اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا، یہ ان 10 عورتوں کے زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. کہ پڑوسی کے گھر کی عزت کا تو تمہیں رکھوالا ہونا چاہیے تھا، ظالم تم نے یہی منہ مارنا شروع کر دیا. اچھا جی، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کو ابن ماجہ شریف سے سنانے لگا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اے مہاجرین، 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ گے تو خدا نہ کرے کہ تم مبتلا ہو جاؤ تو 5 چیزیں بطور نتیجہ کے ظاہر ہوں گی، یعنی 5 عذاب اللہ ان 5 اعمال کی وجہ سے تم پر مسلط کرے گا. نمبر 1، جب کسی قوم میں کھلم کھلا بے حیائی کے کام ہونے لگے تو ان میں اللہ ضرور طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلائے گا جو ان کے باپ دادوں نے بھی کبھی نہیں سنی ہوں گی. بولو، جو ان کے باپ دادوں نے بھی کبھی نہیں سنی ہوں گی. یہ بلڈ پریشر آج تو 30-40 سال کے سنیا سی، بولتے نہیں ہونا اڑتے مسیطے کرسی آ گئی ہیں، پہلے بابے کوئی نہیں سی ہوندے یار. تھوڑا جا بولتے تے جاؤ نا، سر پہ ہلاندے ہو. میں کہنا بھئی آخر ساڑھے پہلے بابے گزرے نے کہ نہیں گزرے؟ اے کام تے نہیں ہویا، ہون ہو گیا ہے. وہ پہلے بابے دے گوڈے بھی تے ہے سن نا، ہون جیڑا 40 سال کراس کرتا ہائے گوڈے گئے، ہائے لگ گیا. اور پھر جناب یہ کرونا کا جو ڈرامہ انہوں نے یہاں پاکستان میں کھیلا، ٹھیک ہے کہیں مرض آیا اور آیا واقعی آیا، اس کی جو ویکسین انہوں نے امریکہ اور یورپ نے بھیجی وہ تجربے کے لیے تھی اور وہ تجربہ کامیاب
انہی کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہاں کسی گورے کو تو تجربہ نہیں نہ کرنا تھا، وہ ویکسین تجربہ کرنے کے لیے ہمیں فری میں دے دی، اور یہاں کہا کہ جو نہیں لگوائے گا اپنے بچوں کو اور فلاں فلاں بوڑھے کو اس کو پولیس گرفتار کر کے لے جائے گی۔ اور مولوی طارق جمیل صاحب بھی قمیض اتار کے اسلام آباد کے ہاسپٹل میں جا کے پڑ گیا جی کرونا ہو گیا، اور بھی بڑے بڑے ڈرامے بازوں نے یہ ڈرامے کر کے دکھائے کرونا ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا جی صفحے اٹھا دو، نیچے سے کرونا نکل آئے گا، نمازی کے قریب اے شکر کرو بھی یہ نیا نہیں آکھیا گھر جا کے بیویاں دے نیڑے بھی نہ لگے جی، نہیں تو اتھوں بھی کرونا نکل آنا ہے، پھر لگ پتہ جانا سی۔ یعنی گھر میں سارے اکٹھے بیٹھے تو کوئی کرونا، پر مسجد میں نمازی کے قریب بولو کھڑا۔ اور یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے مسجدوں پر پہرے دیے کہ یہاں 4 بندے تو جمعہ پڑھ سکتے ہیں، 5واں پڑھ سکتا نہیں۔ میں نے اپنی مسجد سے ایک ایسے کو نکالا، میں نے کہا جو پرچہ کرنا کر دو، انشاءاللہ یہاں جمعہ سر عام ہوگا، اور جو چاہے پڑھنا ہم انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ اور اللہ کی قسم وہ جمعہ میں نے پڑھایا، انہی دنوں میں پڑھایا، رمضان شریف میں، جب یہ ڈرامہ کر رہے تھے ہر طرف۔ تو یہ تم نے کیا کیا؟ یہ سارے امراض، یہ ساری وبائیں اس وجہ سے ہیں کہ تم معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہے ہو۔ ایک ببل کی مشہوری بھی ڈانس کے بغیر ہے، بولو تو صحیح نا۔ اب جناب منرل واٹر کی مشہوری بھی عورتیں کر رہی ہیں، شیمپو کی مشہوری بھی وہ کر رہی ہیں، سگریٹ کی ڈبیا کی مشہوری وہ کر رہی ہیں۔ تو یہ ساری جو تم دن رات میڈیا پر فحاشی پھیلا رہے ہو، اس کی سزا میرے نبی نے فرمایا اللہ ایسے ایسے مرض مسلط کرے گا جو تمہارے باپ دادوں نے بھی کبھی ان کے نام نہیں سنے ہوگے۔ نمبر 2، جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے گی اس قوم پر اللہ سخت، بے ایمان، کرپٹ، چور، ڈس آنیسٹ اس قسم کے حکمرانوں کو مسلط کر دے گا۔ نہیں سمجھے ہو؟ یہ جو 75 سال سے ظالموں اور بھیڑیوں کا ٹولہ اللہ نے ہم پر مسلط کر رکھا ہے، اس کی وجہ صرف وہ نہیں ہے، ہم بھی ہیں، کیونکہ چھوٹی ریڑھی والا بھی صحیح بیچنے کو تیار ہے، وہ آگے سودا صحیح رکھتا ہے، اور ہاں جی، اور وہ چھاپر میں وہ ڈالتا ہے جو گلی ہوتی ہیں، پیسے صحیح کے لیتا ہے، چیز گلی بھی بیچتا ہے، اور کہتا ہے فلاں فلاں ملک سے آئی ہے، اور ہندی ماشاءاللہ وزیر آباد دی ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ جھوٹ بولنا، یہ ساری خیانتیں ہیں، یہ ناپ تول میں کمی ہے، اس کی وجہ سے۔ نمبر 3، جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیں گے اللہ برکت والی بارشیں روک دے گا۔ بارشیں ہوں گی قہر والی، ہوں گی غضب والی، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ دیکھ لو۔ جو بڑے 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 مالدار ہیں، بڑے سے بڑے کھربوں پتی، جن کی کروڑوں زکوٰۃ نکلتی ہے، نیچے بیٹھو، جن کی کروڑوں روپے کی زکوٰۃ نکلتی ہے، وہ جا کے کہتے ہیں جی ہم شیعہ ہیں، ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، اور پھر کہتے ہیں شیعہ مسلمان ہے۔ بھائی جو اسلام کا رکن نہ مانے وہ کیسا مسلمان ہے؟ اور مزے کی بات ہے کہ پاکستان کے قانون میں شیعہ دے نہیں سکتا، پر لے سکتا ہے، لینے کا بھی تو روکو نا۔ جو یہودی کا بچہ دے نہیں سکتا وہ لے کیسے سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ جن کے مذہب میں دینا نہیں ہے لینا کیوں ہے؟ تو یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو شیعہ ہیں لہذا ہم پر زکوٰۃ بنتی نہیں۔ نمبر 4، جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑے گی اللہ ان پر غیروں سے دشمن مسلط فرمائے گا جو ان کی بعض مملوکہ چیزوں پر قبضہ کر دے گا۔ دیکھ لیجئے جناب، پیسہ بھی ہے، مسلمانوں کے پاس تیل بھی ہے، سب کچھ ہے، پر ہر جگہ لتر پہ رہے نہیں یا نہیں پہ رہے؟ بھائی بولو تو صحیح نا۔ فلسطین میں ہمیں مار پڑ رہی ہے، کشمیر میں ہمیں پڑ رہی ہے، اور پاکستان میں بھی ڈینیئر پرل جیسا بدماش لاہور میں 2-3 قتل کر کے آرام سے نکل گیا، ہمارے حکمرانوں نے اٹھا کے بھیجا یا نہیں بھیجا؟ اور بھی کوئی یہاں انگریز کر کے جو وہ چاہتے ہیں کر رہے ہیں۔ نصاب تعلیم ان والا ہے، اور پاکستان بن گیا اسلام کے نام پر قانون ابھی بھی انگریز والا ہے۔ وہی تعزیرات پاکستان ہے اور وہی تعزیرات ہند ہے، کوئی فرق نہیں۔ یہ اسلامی ملک ہے جناب، جہاں چیف جسٹس بھگوان بھی بن گیا، بھگوان داس وہ بھی چیف جسٹس بن گیا۔ تو تم اللہ رسول سے وفا نہیں کر رہے،
انشاءاللہ تمہیں بھی عزت نصیب نہیں. عزت چاہیے تو وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور حضور کے غلاموں کے لیے ہے. نمبر 5، جس قوم کے با اقتدار لوگ اللہ کے قرآن کے خلاف فیصلے دیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ خانہ جنگی شروع فرما دے گا. جب تک تمہارے فیصلے قرآن کے خلاف ہیں، جب تک تمہارے فیصلے حدیث کے خلاف ہیں، تم الٹے لٹک جاؤ. پاکستان تو کیا کسی بھی اسلامی ملک میں بولو امن نصیب ہو سکتا نہیں. امن کے لیے رب کا قرآن چلانا پڑے گا، سرکار کا نظام چلانا پڑے گا. یہ ہم تمہیں 75 سال سے سمجھا رہے ہیں، مگر حکمرانوں نے چونکہ اقتدار کو کھیل تماشا اور عیاشی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، ان کو یہ بات سمجھ آنے والی ہی. پر جب اللہ چاہے گا انشاءاللہ یہی نظام آئے گا اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، وگرنہ بولو روشنی ہو سکتی. اب آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے معاشرے میں برائیوں کا ذکر کرنے سے بھی برائیاں پھیلتی ہیں. بولو، برائیوں کو ذکر کرنے سے بھی برائیاں پھیلتی ہیں. اس کی میں مثال دیتا ہوں. تو بچیوں میں جب ہم بیٹھے ہوں، بچوں میں بیٹھے ہوں، میری پیدائش تو آپ سے کہا میں جھانگلی علاقے کی ہے، بڑی گندی تہذیب ہے ان کی. توبہ 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 توبہ. وہ ہر برائی کا ذکر گھر میں کرتے ہیں، بچیوں کے سامنے کوئی پرواہ نہیں. فلاں فلانے دنوں لے گیا، فلاں فلانے دنوں لے گیا، فلاں فلاں پڑھی گیا. وہ یار سوچو کہاں بیٹھے ہو تم، گھر میں بیٹھے ہو، سامنے بچے ہیں اور بچے ہر بات کو فیڈ کر رہے ہیں، اندر محفوظ کر رہے ہیں. لہذا وہ بات بولو جو ان کے لیے اچھی ہو. اگر برائی کی باتیں کریں گے تو ان میں بولو برائی پھیلے گی نہ پھیلے گی. اس لیے گھر گھر میں پھیل رہی ہے. اور ڈراموں میں یہی تو سکھا رہا ہے، فلاں کی کڑی فلاں سے پھنس گئی، فلاں کی فلاں سے پھنس گئی، گھر گھر میں چل رہے ہیں. اور غضبناک کام یہ ہو گیا کہ لڑکیاں بھی بارش کے وہ اس میں رہ رہی ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں کالج کی وہ ہاسٹلز، اور لڑکے بھی وہاں رہ رہے ہیں اور ان کی کلاسیں بھی کٹھی ہیں. تو اب کوئی کسر رہ گئی ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے کہ بے حیائی روکے؟ بے حیائی روکنے کے لیے سورۃ النور کا سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس کا نفاذ کرنا بھی ضروری ہے. وہ یہ میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں. امام مالک پڑھو رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا تو دو آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. تو ایک نے دوسرے کو لان تان کرتے ہوئے کہا کہ انی امی ولیست بزانیتی، میری ماں کوئی زناکار تو نہیں ہے، یعنی میں کوئی کسی زانیہ دا پتر نہیں ہاں. اب یہ بات کہی. یہاں دیکھا ہے کہ بعض لوگ غصے میں اپنے آپ کو گالیاں دینے شروع، میں بڑا حرامدہ وہاں اور میں بڑا کتا وہاں، لڑنے کے لیے نا. اور ماں بہنوں کی ننگی گالیاں بھی دے لیتے ہیں اپنے آپ کو. میں کہ چلو اپنی تعریف آپ ہی کر رہے ہیں الو دے پٹھیا، اور تو تینوں کسی نے کچھ کہنا نہیں. تو یہ بولو طریقہ جائز ہے نہیں. اس نے اپنی صفائی میں کہا کہ انی امی ولیست بزانیتی، میں کوئی زانیہ ماں کا بیٹا نہیں ہوں. تو یہ جو سن رہے تھے لوگ انہوں نے حضرت عمر کو شکایت لگائی. حضرت عمر کی خلافت تھی نا. حضرت عمر نے طلب فرمایا دونوں. آپ نے فرمایا کہ تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ان امی عفیفتن، کہ میری ماں بڑی نیک ہے. تو نے یہ کیوں کہا کہ میری ماں زانیہ نہیں؟ دیکھو نا، تعریف کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک یہ خاتون بڑی اعلیٰ ہے، بڑی اچھی ہے، نماز پڑھنے والی ہے، بڑی نیک ہے، پارسا ہے، متقی ہے نا، یہ بھی طریقہ. ایک ہے کہ اے حرامدی نہیں ہے، اے بازارو نہیں ہے، اے زانیہ نہیں ہے، اے کسی نہ پھنسی نہیں ہے. تو یہ کتنا گھٹیا طریقہ ہے، یہ کتنا گندا طریقہ ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا تم نے جو یہ کہا کہ ان امی ولیست بزانیتی، کہ میں زانیہ عورت کا بیٹا نہیں ہوں، تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ان امی عفیفتن، کہ میں بڑی پاک دامن ماں کا بیٹا ہوں؟ فرمایا اس کو پکڑو، اس نے اپنی ماں کو گالی دی ہے، اس کو 80 کوڑے لگاؤ. 80 کوڑوں کی سزا ہوئی ایک غلط ورڈز یوز کرنے پر. جب معاشرہ پاک کرنا ہو تو پھر یوں کرنا پڑتا ہے، اور جس معاشرے میں بے حیائی پھیلانی ہو پھر یوں ہی کرنا پڑتا ہے، جو ہمارے سکولوں میں کالجوں میں ہو رہا ہے. اور میں حیران رہ گیا، جماعت اسلامی کا امیر ترچھی ٹوپی والا سراج الحق، وہ ایک سکول میں گیا اور بچیوں کا ڈانس دیکھ رہا ہے. بچیاں ناچ رہی ہیں، اس کی پوتریوں اور نواسیوں سے بھی چھوٹی، اور یہ بغیرت اعظم وہاں ان کا ڈانس دیکھ رہا ہے آرام سے کھڑا بیٹھ کے.
इन्ना लिल्लाहि। जब इस किस्म के भेड़िए इस्लाम लाने पर तुले हुए हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम, लफ्ज़ देखो, जमीयत भी, उलमा भी, इस्लाम भी, और मरियम नवाज खिताब कर रही है। गैरत हो तो डूब मरना चाहिए इन जैसे सारे मौलवियों को, पर गैरत है कोई नहीं। इज़ाफ़ातकल हया फ़फ़अल मा शीता, और वो सारे मौलवी बड़े खुश हुए हैं कि मरियम नवाज ने बड़ा अच्छा खिताब किया है। ये इस्लाम ले आएंगे, इन्हें इस्लाम को मोटा दिता है। अल्लाह इन भेड़ियों से हमें महफूज फरमाए। एक आपको बात बताऊं, हम इनसे कहते हैं कि तुम सियासत करनी है ना, सिराजुल हक साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो आप ये दाढ़ी शाड़ी और ये पगड़ी टोपी छोड़े, सीधा मैदान में आ जाए, जैसे वो है वैसे आप हैं, तो हमें कोई इतराज़ है? हमें इतराज़ ये है कि आते हो आलिम बन के, निकलते जालिम हो। सैयदना सुलेमान की कचहरी में एक चिड़िया आई और उसने केस दायर किया। उसने कहा जी ये शिकारी है, इसने मेरे खामद चिड़े को शिकार कर लिया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई तूने इसको किया है शिकार, ये शिकायत लेके आ गई है। उसने कहा जी मैं शिकारी हूँ, शिकार हलाल है, मैंने शिकार किया है, मुझे शिकार का हक है, उसको दिफा का हक है, तो मैंने क्या जुर्म किया? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया चिड़िया उसने क्या जुर्म किया, वो तो शिकारी है, उसका काम ही शिकार करना है। हाय हाय हाय, चिड़िया ने जो कहा हम मौलाना साहब से, सिराजुल हक साहब से और सारे इन मजहबी बेहयाओं से यही कहते हैं। चिड़िया ने कहा जनाब मसला ये है कि ये शिकारी था, ये शिकार करता, इसको शिकार का हक है, हमें भागने का हक है। भागते हुए पकड़े जाते तो कोई मसला नहीं था। इसने वहां एक तरीका इस्तेमाल किया, ये छुप के बैठ गया और चिड़ियों वाली आवाज निकालनी शुरू कर दी। पता है जो बटेरे पकड़ते हैं वो ये रिकॉर्डिंग लगाते हैं, पता है ना? वो उसने कहा जी इसने चिड़ियों वाली आवाज निकाली, हमने अपना समझा ये शिकारी निकला, नहीं समझे, हमने समझा अपने, निकला शिकारी। हमने तुम्हें मौलाना समझा, हमने आलिम समझा, शेखुल हदीस समझा, हमने तुम्हें जमात इस्लामी का सरबराह समझा, उलमा इस्लाम का सरबराह निकला समझा, और तू भी निकला शिकारी, तू भी निकला सियासतदान। फलस्तीन के उन्वान पर जलसा करते हुए कहते हो जो तुमने एक यहूदी भेजा था हमने उसको गिरफ्तार कर दिया, तुम्हारा एजेंट नहीं। लाख लानत है तुम्हारे बोलने पर, तुम्हारी सोच पर। तुम अपनी सियासत की मुखालफत में ये कह रहे हो कि उसको इसराइल ने यहाँ पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया, इदारे मर गए कि इसराइली एजेंट हमारा वजीर आजम बन के रहा है। तो ये तुम्हारी वो घटिया सियासत है जिस पर तुम कुरान का लेबल लगा रहे हो, कभी खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का लेबल लगा रहे हो। तुम शिकारी हो ना, तो शिकारी बन के आओ, जहां वो शिकारी वहां एक तुम और सही, और जमात इस्लामी वाला और सही। पर अगर आलिम बनना है, अगर हाफिज कारी शेखुल हदीस बनना है, तो जो रब का कुरान कहता है वो बोलो, जो मोहम्मद की मीठी जुबान कहती है वो बोलो। इसलिए हम फख्र करते हैं शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी पर कि उस जड़े ने जहां भी बात की है इज्जत रसूल की है, जहां भी मौलाना दस्तार खान न्याजी ने बात की है इज्जत रसूल की है। वो कभी भी भिके झुके नहीं। और आज तो हम उसकी औलाद को भी देखना गवारा नहीं करते नूरानी की, कि वो भी तुम्हारे जैसा भेड़िया बन चुका है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत से कामिल वाबस्तगी नसीब फरमाए। कल फिर इंशाअल्लाह इसकी जो सज़ा है वो शादीशुदा की क्या है, गैर शादीशुदा की क्या है, और मर्द औरत अगर गुलाम हो तो फिर उनकी सज़ा क्या है, सज़ा देनी किसको है, कैसे देनी है, ये सारी बहसें कल बयान होगी, कह दो इंशाअल्लाह। हो सकता है परसों भी इसकी तीसरी किस्त आ जाए, ये अब चलता रहेगा मजमून। अल्लाह हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर वदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।